اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم لوگ ٹاپک کر رہے تھے، ہماری آیت نمبر 140 ہوئی تھی اور یہ ایک جنگ کا ہی ٹاپک چل رہا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت ہی موٹیویٹ کر رہے ہیں، موٹیویشنل باتیں بتا رہے ہیں کہ تم اگر کبھی ہار بھی جاؤ تو ہم نے اس کے اصول بھی لیے تھے کہ قرآن میں ہم کو 2 اصول ملتے ہیں کہ بندے کے اوپر مشکل کب آتی ہے کہ جب یا تو وہ آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، یا پھر وہ اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 قانون ہم کو قرآن سے بتائے۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو ایک موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر مشکل بھی آ سکتی ہے، تم ہار بھی سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو انہیں بھی زخم پہنچے، لیکن جو پہلا آرڈر ان کو کیا آیت نمبر 139 میں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سستی نہیں کرنا اور تم غمگین نہیں ہونا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی طرف سے ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی گیم ہوتی ہے تو انسان جب بار بار اس کو ٹرائی کرتا ہے اور ہار جاتا ہے تو وہ ہمت ہار جاتا ہے کہ میں یہ نہیں جیت سکتی ہوں، مجھے نہیں آ رہا ہے یہ۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمت کے ساتھ اینڈ تک اس کو جیت کے دکھاتے ہیں۔ ایسے 2 ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ مومن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمت نہیں ہارنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، غمگین نہیں ہونا، کیونکہ غم کرنے سے بھی نا ہمت کم ہو جاتی ہے، اور سستی نہیں کرنا، یہ نہیں سوچنا کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی، مجھ سے یہ ہوگا ہی نہیں، لیکن بہت موٹیویٹ اور ڈٹے رہنا۔ دیکھو جب آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہو نا، یہ آپ اس طریقے سے بھی ایک بات کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیارا سمجھاتے ہیں کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ جب آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہو نا، آپ کا مینٹل لیول اس نہج پر ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں کر کے ہی دکھاؤں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، تو آپ وہ کام کر سکتے ہو۔ جب آپ ڈٹ جاتے ہو نا، آپ کے اندر آپ کا دماغ ایک الگ طاقت اتارتا ہے، اور جب بندہ خود مایوس ہو جاتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، بزدلی دکھاتا ہے، تو اس کی ہمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا نا کہ تم اگر آپس میں ہی لڑتے رہو گے نا تو تمہاری ہوا جاتی رہے گی، ہے نا، تمہارے اندر وہ طاقت ہی ختم ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، اور آج ہے نا ایسا کہ جب ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں تو ایسے تو سب اپنی جگہ شیر ہیں، لیکن آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں کہ اپنے اگینسٹ لوگوں کے سامنے ہماری کوئی آواز ہی نہیں ہے، ہماری کوئی صحیح نہیں ہے، ہم ڈرپوک لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ سارا آپ کا مینٹل لیول کا کام ہوتا ہے۔ آپ اندر سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو، بزدلی نہیں دکھاؤ، ایک دم اسٹرانگ رہو، تو آپ ہارو گے بھی نہیں انشاءاللہ، اور اگر ہار بھی گئے تو دوبارہ دوسری دفعہ انشاءاللہ جیت جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھو قرآن کتنی زبردست کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سائیکالوجی بھی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جگہوں پر سائیکالوجی بتاتے ہیں، اگر آپ اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرو تو۔ اور دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی یہ کرتے ہیں تاکہ جان لیں کہ ایمان والا کون ہے تم میں سے، اور گواہ کون ہے تم میں سے، جو یہ کر کر دکھائے کہ اللہ کی ذات سے وہ مایوس نہیں ہوتا اور ہار کر بھی اسی ہمت سے لڑتا ہے۔ میں نے اس کو اس طریقے سے سمجھا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ حق ماننے والے کو پسند نہیں کرتے، یعنی اللہ سے مایوس ہونا بھی حق ماننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بزدلی دکھانا بھی حق ماننا ہوتا ہے، ہمت نہ کرنا بھی حق ماننا ہوتا ہے، غمگین ہونا بھی حق ماننا ہوتا ہے، ان اے وے کہ اگر آپ اللہ سے مایوس ہوتے ہو تو، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے آیت نمبر 141 میں کہ اللہ فرماتے ہیں ولی محسن، یعنی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ولی محس، یعنی ولی محس اللہ الذین، تاکہ مٹا دیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، تاکہ وہ غالب کر دیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یعنی کافرین کو مٹا دیں۔
ٹھیک ہے نا. ولیوم حصہ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، یعنی ان کے اندر سے بزدل جو کمزرف لوگ ہیں، جو اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ان کو پاک کر دیں. یعنی پاک کرنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کو ان کی ٹیم سے نکال دیں. مسلمانوں میں جو بھی منافق ہیں، جو کمزور ہیں، جو بزدل ہیں، جو کم ایمان والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس ٹیم سے ہی نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو برباد کر دیں، مٹا دیں ان لوگوں کو. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جنگ بھی لڑواتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہارتے بھی ہو تم اور پھر جیتتے بھی ہو، اور تم میں سے وہ لوگ جو تم کو کمزور کریں ان کو اللہ نکال دیتے ہیں. اس لیے تمہاری ٹیم کو اللہ مضبوط کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافرین کو تم سے مٹانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یعنی یہ بات کیوں، یہ آیت تو میں نے اور آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہے، لیکن یہ بات یہاں پر کیوں ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی زخم آئیں گے، مشکل بھی آئے گی، ہارنا بھی ہوگا سم ٹائمز، اور تمہیں برداشت بھی کرنا پڑے گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یعنی جنگ بھی کرنی پڑے گی، نکلنا بھی پڑے گا، تم میں سے لوگ غازی بھی بنیں گے، تم میں سے لوگ مریں گے بھی. تو کیا تم گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا، اور ابھی نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہیں جانا اللہ نے تم میں سے جمے رہنے والوں کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ گے. اس سے مجھے اور آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا بغیر ایفرٹ کیے جنت ہم کو مل جائے گی صرف کلمے کی بیس پر؟ یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جنگیں بھی لڑ رہے تھے، جو ہجرت بھی کر رہے تھے، جنہوں نے اپنے دین کو بھی چھوڑا، حق والے دین کو جان کر انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے دین کو چھوڑا. ایسے بھی بہت سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے جب حق جانا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، وہ جو کتاب لے کر آئے تھے اس پہ ایمان لائے. ان لوگوں کو اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے اپنا کاروبار چھوڑا ہے، چلتا ہوا کاروبار چھوڑا انہوں نے. کس بیس پر؟ کہ مسلمان مدینہ چلے گئے شروع میں. تو ایسے کتنے لوگ جو ان کے ساتھ چلے ان کو ہجرت کرنی پڑی، یہ اللہ کا حکم تھا. کتنی عورتوں نے اپنے شوہروں کو، اپنی فیملی کو چھوڑا کیونکہ وہ اسلام لے آئیں. کتنے لوگوں نے، کتنے آدمیوں نے اپنی فیملی کو چھوڑا کیونکہ وہ اسلام لے آئے، ان کو ہجرتیں کرنی پڑیں. ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ پہلے موٹیویشنل اسپیچز دیں، کہا سستی نہیں دکھاؤ، پیچھے بھی آپ نے پڑھا، محنت سے جنگ لگو، ڈٹے رہو، ان کا مقابلہ کرو. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی آزمایا نہیں ہے اللہ نے، جانا نہیں ہے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور تم میں سے جمے رہنے والوں کو. جہاد یعنی محنت، جمنا یعنی مشکل بھی آئے گی، تب بھی ایمان سے بیگانہ نہیں ہو جانا ہے، تب بھی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہی جو کل میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ بھئی بچے نہیں ہو رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، جاب کے پرابلمز ہو رہے، بزنس میں پرابلمز ہو رہے، اور میں تو ڈٹی ہوئی ہوں، میں تو اللہ کی راہ پر کر رہی ہوں، میں تو کوئی شرک نہیں کر رہی ہوں. اور پھر اتنا ٹائم ہو گیا، اللہ ایک تو ہم کو بڑی مشکل سے بچائیں، لیکن ٹائم ہو گیا تو میں بھٹک گئی. اور میں نے کیا کیا؟ میں نے کسی پیر فقیر کے پاس چلی گئی، کہیں سے تعویذ لے آئی، پتہ نہیں کسی نے بولا درود کے ختم ہوتے ہیں تو وہاں چلی گئی، منتیں کر لی، نیازیں کر لی. مطلب نارمل منت تو کر سکتے ہیں لیکن عجیب سی شرکیاں منتیں کر لی، کیونکہ میں کیا کروں، میں نے تو سب کر لیا، کچھ نہیں ہو رہا. تو ہار گئی نا تم. تو اس کی ہم نے آپ کو اگزامپلز دی تھی کل ساری نبیوں کی. تو آپ دیکھو کہ یہ اللہ بتا رہے ہیں، ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو ایک تو جمے رہنا پڑے گا اپنے ایمان پر، مشکلیں بھی آئیں گی، بہت مشکلیں آتی ہیں سم ٹائمز لوگوں کے لیے. آپ کو پتہ ہے جب یہ قرآن پہ چلنے والی بات آئی تو کتنے تو لوگوں کو بہت مشکل آئیں.
کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ ڈٹے رہے۔ آپ سوچو ان کو کتنا بڑا انعام ملا ہوگا۔ گھر والوں کی طرف سے مشکلیں آئیں، شوہر نے کہا میں تم کو چھوڑ دوں گا، انہوں نے کہا چھوڑ دو لیکن میں تو اب صرف قرآن پر چلوں گی، ایسی ایسی مشکلیں بھی لوگوں پر آئیں۔ بچوں نے کہا کہ بڑے بچے تھے کہ آپ تو پتہ نہیں کیا ہو، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، انہوں نے کہا نہیں چلو، تم کو اپنا رہنا ہے اپنا رہو، لیکن میں تو اللہ کو اب نہیں چھوڑ سکتی۔ لوگوں پر اتنی مشکلیں بھی آئیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ جہاد کرنا، میدان میں نکلنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی اللہ کی راہ میں۔ حق مل گیا تو لوگوں کو حق بتانا پڑے گا، سوشل ورک کے کام کرنے پڑیں گے، لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی، پوری زندگی کو اپنی زندگی کو ڈیووٹ کرنا پڑے گا اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کچھ ہنسی خوشی نہ کرو، آپ اپنے بچے بھی انجوائے کرو، گھر بھی انجوائے کرو، اپنی پارٹیز بھی انجوائے کرو، لیکن اللہ کو نہیں بھولو، اور اللہ کے لیے بھی ٹائم نکال کے کام کیا کریں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں اللہ مجھ سے اور آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی۔ آج مسلمان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت تو جیسے بس اس کا ایک ٹھکانہ ہو گیا ہے، اور جنت جو ہے وہ اللہ نے اس کو فری فنڈ میں دے دی ہے۔ تو یقین جانو کہ یہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں آج بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ منہ کی کھائیں گے۔ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنے غلط عقیدے پر چل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا تھا کہ جو اللہ کی ایمان پر قائم رہے گا، جو اللہ نے کتاب دی ہے، وہ کبھی شرک نہیں کرے گا۔ اس کو یہ یقین ہوگا کہ دینے والا اور لینے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کو یہ پتہ ہوگا کہ مجھے اللہ کے لیے یہاں سے کام کر کے جانے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے ہیلپ کر کے جانی ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کے لیے کام کر کے جانا ہے، دین کے لیے کام کر کے جانا ہے، اور مشکل میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اور اپنے ایمان کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور ڈٹے رہنا ہے۔ یہ مجھے اور آپ سب کو یہ بات 100% کے ماننی پڑے گی کہ محنت کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ کیونکہ آپ دیکھ لو کہ دنیا کا ایک گھر، جو مکڑی کا جالا بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ گھر جس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اپنے نئے گھر کے لیے کہ پریشان ہوتے ہیں، جو بھی شفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، جس کا گھر بن رہا ہوتا ہے نا، وہ پریشان ہوتا ہے، اتنا کام اتنا کام اتنا کام کرتا ہے وہ اس گھر کے لیے، کیا یہ ڈھونڈتا ہے وہ ڈھونڈتا ہے، ایکسکلوسیو چیزیں ڈھونڈتا ہے، اس کو بیسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ اس طرح سے گھر کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن جب گھر میں رہنے آتا ہے تو آپ دیکھ لو کہ کبھی یہ خراب ہے نئے گھر میں، کبھی یہ خراب ہے، کبھی وہاں سے پانی، کبھی یہ لائٹ کے پرابلمز، کبھی اس رنگ کے پرابلم، کبھی اس فرنیچر میں پرابلم، یہ دنیا میں چلتا ہی رہتا ہے۔ اس گھر کے لیے ہماری ساری جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے، جس میں پھر بھی ہم سکون سے نہیں بیٹھتے، کچھ نہ کچھ کام چلتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ہماری خود کی فیملی میں گھر بنا بنا کے پاگل ہوئے، اور 1 مہینے سے زیادہ، 1 ہفتے سے ایک نے تو زیادہ رہ بھی نہیں سکے، ان کی موت ہو گئی۔ اس دنیا کے گھر کے لیے جب میں اور آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اور آج گھر لینا آسان نہیں ہے، تو آپ بتاؤ کہ وہ اللہ کا گھر، اتنا خوبصورت گھر جس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو گنواتے ہیں، اور وہ کبھی ہمارے ہاتھ سے جائے گا بھی نہیں۔ ہم کو ایک دفعہ وہ مل جائے نا، ہم ایک دفعہ اس کو محنت کر کے لے لینا، تو پھر نہ ہم کو کوئی وہاں سے نکالے گا، اور نہ ہی وہاں پر پھر کچھ خراب ہوگا، اور نہ ہی بعد میں ہم کو اس کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے گی، وہ ہمارا ہمیشگی کا گھر ہو جائے گا۔ صرف ایک دفعہ اگر محنت سے ہم نے اس کو حاصل کر لیا تو اس دنیا کے گھر کے لیے ہم اپنی پوری جمع پونجی، پوری محنت داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور آج کل تو اپنا گھر بنانا کتنا مشکل ہے۔ آپ سوچو ہم اتنے بے وقوف ہیں۔ چلو یہاں بھی بنانا چاہیے، لیکن اس گھر کے لیے موازنہ تو کرو، وہ کیا گھر ہے، ہمیشگی کا گھر ہے، اور ہم اس کے لیے کوئی محنت نہیں کر رہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسی طرح بس چلے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور آپ سوچو، اپنا دماغ لگاؤ کہ اس کے لیے ہم کو کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، البتہ یقیناً تم تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے، ان تلقوہ،
یہ کہ تم ملاقات کرو اس سے، یعنی اس سے پہلے تو تم کہتے تھے میں تو اللہ کی راہ میں جان دے دوں گی، میں تو اللہ کی راہ میں مرنے کو تیار ہوں، فقط رأیتموہ، بس یقیناً دیکھ لیا ہے تم نے اس کو، وانتم تنظرون، اور اس حال میں کہ تم تو اس کا انتظار کر رہے تھے، یعنی تم تو کہتے تھے میں اللہ کی راہ میں جان کی بازی لگانے کو تیار ہوں، میں تو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں، اب جب تمہارے سامنے وہ کھڑی ہے، کیونکہ جنگ کی بات چل رہی تھی نا، تو اس میں تو موت بھی ہو سکتی تھی، اب جب وہ تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم پیچھے ہٹ رہے ہو اس سے، یعنی تم اب بیک آؤٹ ہو رہے ہو، تمہیں ڈر لگ رہا ہے، تم بزدلی دکھا رہے ہو۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے، آگے کی آیت سے جوڑیں گے، یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو چلتا پھرتا قرآن بنا دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔